بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین حضرات، لا الہ الا اللہ افضل ترین ذکر ہے اور اس کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے، تو آئیے جان لیجئے کہ یہ کتنا طاقتور وظیفہ ہے۔ اور اس کے ساتھ 3 وظائف جو حدیث سے ثابت ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کو ملا کر جو 3 وظائف دیے ہیں، اگر وہ کوئی جان گیا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو اس کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ ڈھیروں ثواب کی نوید کے ساتھ ساتھ ذکر اللہ سے دنیا میں بھی ہر مشکل پریشانی سے نکلنے کا راستہ بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام جب حالت نزاع میں تھے، اس وقت آپ نے اپنے بیٹے سے کہا، میں تمہیں لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے تھامے رہنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ 7 آسمانوں اور 7 زمین اگر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ ایک دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمہ توحید کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ ایک طرف 99 رجسٹر گناہوں کے ہوں گے اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ کاغذ کا ٹکڑا پلڑے پر رکھ دیا جائے گا تو کلمے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہ وظائف خاص امت المسلمہ کے لیے اور جو کوئی بندہ سچے دل سے مسلمان ہونا چاہے اس کے لیے ہیں۔ جس قدر آپ یہ کلمہ کہنے میں سچے ہوں گے، اپنے دل کو اسی مقدار میں غیر اللہ سے پاک صاف کر لیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص بھی اس کلمے کو سچے دل سے مانتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنے والے کے لیے شفاعت بھی ہوگی، رحمان نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا سوائے ان کے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ لیا ہے۔ سچے دل سے کلمہ پڑھنے والا کامیاب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کلمہ توحید پر قائم دائم شخص ایمان کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایمان کے 70 سے زائد درجے ہیں، ان میں افضل ترین لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ جس آیت میں لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے وہ قرآن مجید کی سب سے افضل ترین آیت ہے۔ اسی طرح سید استغفار کے الفاظ میں بھی لا الہ الا اللہ موجود ہے۔ جن اعمال کا ثواب کہیں گنا بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا، ان میں بھی لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے۔ چنانچہ جو شخص ایک دن میں 100 بار کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ اکیلا ہے، اسی کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے لیے یہ کلمات 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہوں گے۔ اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور اس دن شام تک کے لیے شیطان سے حفاظت میں ہوگا۔ نیز اس شخص سے افضل عمل صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو اس سے بھی زیادہ بار اسے پڑھے۔ لا الہ الا اللہ کہنے والے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ جہاں سے چاہے داخل ہو جائے۔ بلکہ جو شخص سچے دل سے کلمہ پڑھے، اس کے مطابق عمل کرے تو اسے آگ نہیں چھوئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی بھی شخص سچے دل کے ساتھ یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ مال و جان کے تحفظ کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، وہ اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کر دیا تو اس کا مال و جان محفوظ ہوگی، اور اب اس کا کام معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے بہتر دعا الحمدللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس کے لیے یہ کلمات اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہوں گے۔ لا الہ الا اللہ کہنے والے کو اللہ تعالیٰ جہنم سے ضرور باہر نکالے گا، چاہے اس کے دل میں ذرے کے برابر ایمان ہو۔ حدیث قدسی میں ہے، مجھے میرے جلال کبریائی اور عظمت کی قسم، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا میں انہیں جہنم سے ضرور نکالوں گا۔ سامعین حضرات، بندے کی زندگی میں کلمہ توحید کی اہمیت کے پیش نظر شریعت نے کلمہ توحید پر قائم رہنے کی ترغیب دلائی ہے۔ دوسرا وظیفہ سن لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہوں تو یہ میرے لیے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔
علم اور عمل کے اعتبار سے لا الہ الا اللہ سب سے پہلا فریضہ ہے، فرمان باری تعالیٰ ہے۔ پس جان لو کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ لا الہ الا اللہ مال و جان کے تحفظ کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کر دیا تو اس کا مال اور جان محفوظ ہوں گی، اور اب اس کا کام معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ افضل ذکر کے متعلق حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیکی کر لیا کرو جو اس گناہ کو مٹا دے۔ میں نے عرض کیا، لا الہ الا اللہ یعنی نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے کہنا نیکیوں میں شامل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو سب سے افضل نیکی ہے۔ اذان کے بعد کلمہ شہادت لازم پڑھیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ اور حدیث میں آیا ہے، اگر وضو سے فراغت کے بعد کہیں تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی بھی شخص اچھی طرح وضو کرے اور پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جہاں سے مرضی داخل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کلمہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز کے بعد جو خصوصی دعائیں ہیں وہ زبانی یاد کر کے ہر روز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو آگے شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، جزاک اللہ خیر۔ اور یہ کچھ دعائیں ہیں، یہ خود پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے بعد یہ دعائیں لازم پڑھا کریں۔